میں نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور ان پر اپنے بازو کی قوت صرف کی۔ شیر کی خوفناک دھاڑیں گونجنے لگیں اور میں نے اسے درمیان سے چیر کر رکھ دیا۔ جس حد تک میرے ہاتھوں کی لمبائی تھی اس حد تک میں نے اسے چیر کر پھینک دیا۔ شیر کا بدن کانپ رہا تھا اور خون کے چھینٹے دور تک پھیل رہے تھے۔ وحشیوں کی زبانیں گونگ تھیں، سب کی آواز جواب دے چکے تھے۔ میں ان پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے خود شیر کے کٹہرے میں گھس گیا۔ جہاں شیرنی موجود تھی میری شیرنی کو بھی اپنے نر کی جدائی سے نجات دلا دی اور اس میں مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ کٹہرے میں سخت بدبو تھی، لیکن میں وہیں رک کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہاں دوسرا دروازہ ہونا چاہیے تھا۔ سو تھا لکڑی کا ویسا ہی کٹہرا اور بھی لگا ہوا تھا جو بند تھا۔ سو میں نے اسے اکھاڑ پھینکا اور ایک لمبی سرنگ میں داخل ہو گیا جو میرے اندازے کے مطابق باہر جاتی تھی۔ سرنگ بہت طویل نہیں تھی۔ میں اس میں آگے بڑھتا گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پہاڑ کی دوسری جانب تھا۔ کھلی ہوا میں آ کر میں نے گہری سانسیں لیں اور کوئی دلچسپ ترکیب سوچنے لگا۔ جو کچھ میں کر چکا تھا اس کے بعد وحشیوں کے حوصلے پست ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ میں پہاڑی کی بلندی طے کرنے لگا جس کے اندر وہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ اب سورج پوری طرح نکل آیا تھا اور جس وقت میں اوپر پہنچا تو چمکدار دن نمودار ہو چکا تھا۔ بستی کے وحشی جھانک جھانک کر نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سو میں نے زوردار آواز میں کہا، اور میں نے وہی کیا جو کہا تھا۔ اور اب تیرا کیا ارادہ ہے شاہوگا کہ تو اور بستی کے لوگ میری دشمنی خرید چکے ہیں، اور اب میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ تم لوگوں کا قتل عام کروں؟ اور کیا آواز تھی میری پروفیسر کے لوگوں کے دل دہل گئے، بھول گئے اس وقت وہ اطاعت ملکہ کی کہ اپنی جان کی فکر آ پڑی تھی، اور بھاگے اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر کے بے شمار حادثے ہوئے۔ یوں میں نے ہاتھ بھی نہ ہلایا اور پہاڑی خالی ہو گئی۔ لیکن ملکہ بھی چالاک تھی، بگڑی ہوئی صورتحال کے ساتھ اس نے بھی رکنا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر کوئی نہ تھا وہاں سوائے ان لاشوں کے جن میں 2 شیروں کی ناشیں بھی شامل تھیں۔ تب میں نے ان واقعات کے بارے میں سوچا اور اب کیا کرنا چاہیے مجھے۔ ملکہ کی آواز درست ہوئے ہوں گے یا نہیں، لیکن اس کا فیصلہ تو اس کی قربت نصیب ہونے پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سوچا اور پھر اپنے آئندہ قدم کے بارے میں سوچنے لگا کہ کیا میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں، لیکن وہ خوبصورت عورت اچھی تھی اور مجھے پسند تھی۔ تو پروفیسر میں پہاڑی سے اتر آیا اور بستی کے علاوہ میں کہاں جا سکتا تھا، لیکن عالم یہ تھا کہ جب بستی کے لوگوں نے مجھے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگ نکلے۔ بڑے جری بڑے بہادر لوگ فرار ہو رہے تھے میرے سامنے سے، لیکن وہی شخص نہ بھاگا جس نے مجھ سے گفتگو کی تھی، اور تنہا وہ میرے سامنے کھڑا رہا یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ واپس آیا اور وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اے عظیم طاقت، بدلے ہوئے حالات اور پیش آنے والے واقعات کے تحت یہ تسلیم نہ کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں کہ تو نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا، لیکن نادانوں کو پہچان نہیں ہوئی، اور اب تجھ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں معاف کر دے۔ ملکہ کہاں ہے؟ وہ پوشیدہ اور سامنے آنے کی جرت نہیں پاتی، لیکن میں نے اسے کہا تھا بڑے بڑے دانشمند تسلیم نہیں کرتے، اس نے بھی نہیں کیا۔ تو کیا اب اس کو سزا واجب ہے؟ وہ معافی کی طلبگار ہے، اسے میرے سامنے پیش کیا جائے، ورنہ بستی کے لوگ میرے قہر سے نہ بچ سکیں گے۔ میں نے کہا۔ وہ شخص سوچنے لگا، پھر بولا، لیکن اس وقت تک کی مہلت دے جب تک میں ملکہ سے گفتگو نہ کر لوں۔ کیا تو مجھے اور میری بستی والوں کے ساتھ یہ رعایت کرے گا؟ کب تک جواب دو گے؟ میں نے پوچھا۔ بہت جلد، یقیناً بہت جلد، اس نے کہا۔ میں انتظار کروں گا انہی پہاڑیوں پر جہاں تم نے میری قتل گاہ بنائی تھی، لیکن طویل وقت نہیں، ورنہ پھر میں تمہاری بستی کا رخ کروں گا۔ میں نے کہا اور اس شخص نے گردن ہلا دی۔ پھر اس نے نہایت عاجزی سے کہا، ایک رعایت اور چاہتا ہوں عظیم صوبو، کہاں کہہ، ان لوگوں میں تو اچھا انسان تھا جو قید خانے میں میرے نگران تھے، اور کیا میں نے نہ کہا تھا تجھ سے کہ تو ان لوگوں سے الگ رہنا جو مجھے نقصان پہنچانے کے متعین کیے جائیں؟ کہا تھا، میں نے گردن جھکا کر جواب دیا۔ خیر ہے، دوسری رعایت کیا چاہتا ہے؟ مجھے اور میرے ساتھ چند لوگوں کو وہ لاشیں اٹھا کر لانے کی اجازت دے جو پہاڑی کے درمیان پڑی ہوئی ہیں۔ بے شک تو ان میں سے ہر وہ لاش رکھ لے جو تجھے پسند ہو اور جسے تو کھانا چاہے، باقی لوگوں کو ہمارے حوالے کرتے، اور تم لوگ انہیں کھاؤ گے۔ کھا، یہ ہماری مذہبی رسم ہے۔ دوست دشمن سب کو تم اسی طرح کھا جاتے ہو۔ ہاں، دشمن کے لیے اس سے بدترین بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں چبا جائیں، اور دوست ہم ان کو اپنی خوراک بنا کر ان کی وفاؤں کا احترام کرتے ہیں اور انہیں ہمیشہ کے لیے خود میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی، کیا نرالی منطق تھی۔ ایک ہی عمل دوستوں کے لیے محبت کا اور دشمنوں سے نفرت کا تھا۔ تو کیا حکم ہے عظیم صوبو؟ ٹھیک ہے، تم لاشوں کو اٹھوا لو، اور چونکہ ان میں کوئی میرا دوست ہے جس کو میں خود محفوظ رکھنا چاہوں، نہ کوئی دشمن کہ میں ان کی ہڈیاں چباؤں، اس لیے تم ان میں سے کسی کو میرے لیے مت چھوڑنا اور تمام لاشیں اٹھوا لینا۔ لیکن صوبو تیری غذا، تم اس کی پرواہ مت کرو، میں اپنی کوشش سے زندہ ہوں اور زندہ رہنا جانتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، جو تیرا حکم۔ اس نے گردن جھکا کر کہا، اور پھر وہ بولا، لیکن اگر تو پہاڑوں میں موجود ہوگا تو کوئی یہاں نہ آئے گا، اور اس لیے صرف
اس وقت تک جب تک ٹھیک ہے میں پہاڑوں میں موجود نہ رہوں گا، بس اب تو جا، میں نے کہا اور وہ واپس مڑ گیا۔ میں دور تک اسے جاتے دیکھتا رہا اور پھر میں نے ایک گہری سانس لی۔ طاقت کا حکم ابتدا سے مانا جاتا ہے، بہرحال اب میں کیا کروں، اور اس کے لیے یہی فیصلہ کیا کہ جنگل سے اپنے لیے شکار کروں، تھوڑی سی اس علاقے کی سیر بھی کروں، اور پھر میں پہاڑوں کی اس سمت نکل گیا جہاں آبادی نہیں تھی۔ یہ علاقہ بھی بے مثال تھا، سب کچھ تھا یہاں، پہاڑوں کے دوسری جانب سرسبز جنگل اور ایک بہت بڑی جھیل نظر آ رہی تھی۔ جھیل پر بے شمار پرندے بھی تھے اور میں دلچسپی سے اس طرف بڑھ گیا۔ پتھر کے نشانوں سے پرندوں کا شکار ایک دلچسپ مشغلہ تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آج پرندے کا شکار کروں گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے پرندوں کا ایک ڈھیر لگا لیا اور خشک لکڑیاں جمع کر کے انہیں بھوننے لگا۔ لذیذ پرندے تیار ہو گئے تو میں جھیل کے کنارے آ بیٹھا اور پھر ان سے شغل کرنے لگا۔ میں نے پرندے کھاتے ہوئے ملکہ کے بارے میں سوچا، اب اس عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ شکست خوردہ ہے اور مجھ سے خوفزدہ بھی، لیکن پروفیسر عورت کو صرف ذہنی طور پر شکست دو، جسمانی طور پر اسے زیر کرو گے تو خود کو بہادر کہتے ہوئے شرم آئے گی، کیونکہ وہ بہرحال کمزور ہے۔ ہاں اگر وہ ذہنی شکست کھا جائے اور دل و جان سے تمہارا دم بھرنے لگے تو ٹھیک ہے، غالباً تمہارے ذہن میں شبانہ ہے۔ پروفیسر نے درمیان میں دخل دیا۔ نہ صرف شبانہ بلکہ اس جیسے دوسرے بہت سے کردار تو میں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ یہ کردار میرے دشمن بن کر سامنے آئے، لیکن عورت کی حیثیت سے میں نے انہیں اس وقت ہی قبول کیا جب انہوں نے مجھے تسلیم کر لیا۔ ایک بات تو بتاؤ، فروزہ بول پڑی۔ ضرور پوچھو، کیا تمہاری زندگی میں کوئی ایسی عورت بھی آئی ہے جس نے اپنے طور پر تم سے ہار مانی؟ میرا خیال ہے تمہاری داستانوں میں جتنی عورتیں آئی ہیں بالآخر انہوں نے کسی نہ کسی طرح بقول تمہارے تم سے ذہنی طور پر شکست قبول کی ہے۔ چند کردار، صرف چند کردار جنہوں نے آخر تک میری نفی کی ہے، لیکن ان کی وہ حیثیت نہ تھی، یعنی وہ پسندیدہ عورت نہ تھی۔ بات تو وہی ہوئی، میں صرف ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جنہیں تم نے پسند کیا ہو۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات یاد دلاؤں گا، بلا شک ایسے کردار بھی میری زندگی میں آئے، لیکن پھر میں نے ان کے لیے تک و دو کی، ایسے حالات پیدا کیے جن کی مدد سے بالآخر وہ میرے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے، اور نتیجہ ان کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ایسی کوئی لڑکی یا عورت تمہیں نہیں ملی جس نے آخر تک تمہاری حیثیت اور تم سے شکست قبول نہ کی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں ملی۔ شاید روئے زمین پر ایسی کوئی عورت پیدا ہی نہ ہوئی ہو جسے میں چاہوں اور وہ میرے قدموں میں نہ جھکے۔ تمہارے دل میں ایسی کسی عورت کی خواہش تو ہوگی؟ ہاں، میں تو زندگی میں تجربات کا رسیا ہوں پپا، فرزانہ پروفیسر خاور کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے انداز میں کسل مندی تھی۔ کیا بات ہے بیٹے، کیوں نہ ہم تھوڑی دیر آرام کریں؟ کیا تم اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہو؟ ہاں، فرزانہ نے جواب دیا۔ اور فرزانہ بیٹے، ملکہ شاہ ہوگا کو آ جانے دو، اس کے بعد ہم آرام کریں گے، پروفیسر خاور نے کہا۔ نہیں پروفیسر، اگر لڑکیاں آرام کی خواہش مند ہیں تو انہیں آرام ضرور کرنا چاہیے، میں ان کی پوری دلچسپی چاہتا ہوں۔ اچھا، پروفیسر خاور نے گہری سانس لی اور پھر وہ تینوں آرام کے لیے اٹھ گئے۔ لڑکیاں پروفیسر خاور سے کافی دور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر خاور کے خراٹے گونجنے لگے۔ فروزہ اور فرزانہ بھی خاموش لیٹی تھی۔ دونوں جانتی تھی کہ وہ دونوں سو نہیں رہی، لیکن خیالات کے طلسم کے ٹوٹنے کی وجہ سے دونوں ہی خاموش تھیں۔ بالآخر فروزہ سے یہ خاموشی برداشت نہ ہو سکی اور اس نے فرزانہ کو مخاطب کیا۔ باجی، کیا آپ سو گئیں؟ نہیں، کچھ باتیں کریں؟ نیند نہیں آ رہی؟ نہیں تو باتیں کرو، میں آپ کی اس سے اچانک مداخلت کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ کیسی مداخلت؟ جو آپ نے اس کی کہانی میں کی۔ فروزہ، تم بچی تو نہیں ہو، کیا تم نے اس کی کہانیوں سے کوئی خاص نتیجہ اخذ نہیں کیا؟ خاص نتیجہ؟ ہاں سچ باجی، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میں اندازہ نہیں لگا سکی۔ انہی تمام کہانیوں میں اس نے عورت کے کردار کو بہت کمزور ہے بلکہ دوسرے معنوں میں پست پیش کیا ہے۔ اس کے ذہن میں عورت کا تقدس نہیں ہے۔ اوہ، فروزہ نے آہستہ سے کہا۔ وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ فرزانہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے محسوس کیا ہے؟ ہاں باجی، فروزہ آہستہ سے بولی۔ کیا عورت اتنی ہی پست ہے؟ ہرگز نہیں باجی۔ تو مجھے خلوص دل سے ایک بات بتاؤ گی فروزہ؟ ضرور باجی۔ کیا تم اس کی کہانیوں، اس کی مردانہ وجاہت، اس کے کارناموں سے مرعوب ہو؟ کیا تمہارے دل میں اس کے لیے ایسا جذبہ جاگا ہے جو کسی عورت کا جذبہ ہو اور جو کسی مرد کے لیے جاگتا ہے؟ دیکھو، تم نے خلوص نیت سے سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی باجی، مجھے یقین ہے، فرزانہ نے کہا۔ اگر آپ کو یقین ہے تو بھروسہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میری بھی یہی کیفیت ہے فروزہ، خدا کی قسم میں بھی اسے متاثر نہیں ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی کہانیاں بے حد دلچسپ ہوتی ہیں، لیکن بس اس کی ذات نے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کیا ہے۔ یقیناً باجی، اور پھر ممکن ہے اس کی کہانیاں سچ ہوں، لیکن یہ وحشت کے دور کی بات ہے، اس وقت کی جب عورت صرف عورت تھی۔ آج کے حالات بدلے ہوئے ہیں، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں۔ کیا باجی؟ کیوں نہ میں اسے چیلنج کر دوں، میں اسے کہوں کہ وہ اپنے تجربات میں اضافہ کرے۔ ہم ایسی عورتیں ہیں جو اسے قبول نہیں کرتی۔ باجی، فروزہ آہستہ سے بولی۔ ہاں بولو، کیا مشورہ ہے؟ پلیز باجی، یہ خیال ذہن سے نکال دیں، ایسا کبھی نہ کریں۔ کیوں فروزہ؟ باجی، آپ کو احساس ہوگا کہ اس وقت ہم اس کے دستے نگر ہیں۔
اگر اس نے ہمارے لیے کوشش شروع کر دی تو ہم کیا کر سکیں گے؟ زبردستی کر لے تو دوسری بات ہے، لیکن جو کچھ وہ کہتا ہے یعنی یہ عورت کو اس نے ہمیشہ اس وقت قبول کیا ہے جب خود عورت نے چاہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے باجی، لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھیں نا، اس کی کم از کم ایک خوبی کا ہمیں اعتراف کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ اس نے ہم سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو اس کے پست اخلاق کی نشاندہی کرے یا جو معیار سے گری ہوئی ہو، سوائے اس کے کہ وہ اپنی کہانیوں میں بے باک ہے۔ فرزانہ کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے گہری سانس لی۔ ہاں یہ تو درست ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن باجی اصل بات کو تو سب نے نظر انداز کر دیا ہے۔ کیا ہم ساری زندگی اس کی کہانیاں سنتے رہیں گے؟ کیا ہم یہیں بوڑھے ہو جائیں گے؟ پپا تو یہاں رہ کر سب کچھ بھول گئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے گھر واپسی کا تصور بھی ان کے ذہن سے نکل گیا ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ہمیں یہاں کتنا وقت گزر گیا؟ کوئی اندازہ نہیں، لیکن اس میں قصور پپا کا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ تم بتاؤ، کیا تم کبھی اس کی کہانیوں سے بیزار ہوئی ہو؟ کم وقت نے ادوار کھول کر رکھتی ہیں، جس ماحول میں لے جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے ہم بھی انہی فضاؤں میں سانس لے رہے ہوں۔ ہاں، اور کچھ نہ ہو، الفاظ کا جادو کا ضرور ہے وہ، لیکن اس کے باوجود پپا کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے۔ وہ تو اس طرح مطمئن ہو گئے جیسے بقیہ زندگی یہیں گزار دینے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ دونوں لڑکیاں دیر تک اس موضوع پر گفتگو کرتی رہیں اور پھر خاموش ہو گئیں۔ دوسری صبح پروفیسر خاور اسی طرح حشاش بشاش تھا۔ وہ سامنے آیا تو پہلے سے نکھرا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے اسے دیکھتے ہی ہانک لگائی، جلدی آ جاؤ بھائی، ساری رات بیچاری شاہوگا پہاڑوں میں بھٹکتی رہی ہے۔ تب اس نے ایک بلوری جگ اور چند خوبصورت گلاس سامنے رکھ دیے، اور میں ساری رات تمہارے لیے یہ شربت تیار کرتا رہوں پروفیسر۔ اس نے اس گلابی سیال کی طرف اشارہ کیا جس میں ہفت رنگ ذرات تیرے تھے۔ شربت حیات؟ پروفیسر مسکرایا۔ ہاں، میں نے سوچا مس فرزانہ کو نیند کی شکایت کیوں ہوئی؟ یہ روح حیات ہے، اور اسے پینے کے بعد انسان اسی طرح خوش و خرم اور زندگی کی ضروریات سے بے نیاز ہو جاتا ہے جیسے بوقت پیدائش اور پیدائش کے بعد۔ اسے شربت گلاسوں میں انڈیلا اور اس کے مہک نے کسی کو سوچنے کی مولا نہ دی۔ بلا شبہ انہیں روح میں تازگی کا احساس ہوا تھا۔ اب جلدی سے شاہوگا کے بارے میں بتاؤ، کیا ہوا اس بیچاری کا؟ میں جھیل کے کنارے پرندوں کے گوشت سے چگل کر رہا تھا، اور شاہوگا کا خادم بیچارہ مجھے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ پھر میں اسے نظر آ گیا اور وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ ملکہ شاہوگا کہیں رپوش ہو گئی ہے، اسے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا، اور میں بغور اسے دیکھنے لگا۔ سہما ہوئے شخص جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ کہاں رپوش ہو گئی ہے؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ پہاڑوں میں، اس کے ساتھ اس کے خادم خاص بھی ہیں۔ بستی والوں کو معلوم ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ جان چکے ہیں کہ ان کی ملکہ نے پانی کے اس جانب سے آنے والے سے شکست کھائی ہے، وہ پہاڑوں میں رپوش ہو گئی ہے، شاہوگا کے غلام نے جواب دیا۔ تب پھر ان کا کیا رد عمل ہے؟ ابھی یہ بات پھیلی نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ ملکہ شاہوگا کو جگہ جگہ تلاش کیا ہے، اس سے بہت جلد یہ بات چاروں طرف پھیل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تم اسے تلاش کرو، میں اس وقت تمہیں معاف کر سکتا ہوں جب تم اسے تلاش کر کے میرے سامنے پیش کر دو گے، لیکن اس وقت تک سمندر کے اجنبی ہمیں ضرور معاف کر دینا جب تک ہم اسے تلاش نہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور شاہوگا کا غلام واپس چلا گیا۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت سارے واقعات سے مختلف نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے دلچسپ واقعات پیش آ چکے تھے، لیکن اس بستی میں مجھے لطف نہیں آ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اس ہنگامے کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے اپنے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ فی الوقت میں نے بستی کی جانب رخ نہیں کیا تھا اور واپس انہی پہاڑوں کی جانب چل پڑا تھا۔ پورا دن میں نے ایک پہاڑی چٹان کے سائے میں بسر کیا۔ بستی والوں کی نجات کی کیا کیفیت تھی، ان کے درمیان جانا خواہ مخواہ ایک ہنگامے کی کیفیت پیدا کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگیں گے، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر میرے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ خود چور تھے اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے تھے۔ اس لیے اب انہیں میری ذات سے انتقام کا خطرہ ہوگا۔ میں کافی دیر تک اسی طرح اپنی جگہ لیٹا رہا۔ دن کا بچا ہوا گوشت کافی مقدار میں تھا، جسے میں نے شام کو بھی استعمال کیا، اور کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں آج غنودگی کچھ گہری سی ہو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں گہری نیند سے جاگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری نیند اتنی گہری ہو جائے گی۔ مجھے احساس اس وقت ہوا جب میرے اوپر کوئی بڑا وزن آ پڑا۔ میں نے تعجب سے اس وزن کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ پہاڑی چٹان جس کے نیچے میں سو رہا تھا پوری طرح میرے اوپر آ گری تھی، اور میں اس کے نیچے دبا ہوا تھا۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی انسان بڑی چٹان کے نیچے دب کر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی زندہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑ کیسے گئی۔ ظاہر ہے میں نے اسے اچھی طرح سے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ جمی ہوئی تو تھی۔ کیا یہ کوئی سازش ہے؟ میں نے سوچا۔ چٹان کا وزن میرے پورے بدن پر تھا اور خاصا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحات تک میں اپنی جگہ خاموش اور ساکت رہا۔ میں کچھ آہٹ سننے کی کوشش کر رہا تھا، اور چٹان کے رخنوں سے مجھے وہ آہٹیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ گویا قرب و جوار میں کچھ لوگ موجود تھے، اور اس سے میں اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ چٹان کو کھسکانے میں انسانی ہاتھ ہی کار فرما تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کوئی ابری ہوئی چٹان ہو
اور اس وقت اس موقع سے فائدہ اٹھایا گیا ہو، اور ایسا کرنے والے ملکہ کے معاون ہی ہو سکتے تھے۔ چند ساتھ میں آٹے لیتا رہا، پھر میں نے اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ کسکانے شروع کر دیے۔ چٹان اس طرح میرے اوپر گری تھی کہ میرے ہاتھ بھی دب گئے تھے، لیکن اس کے بعد میں نے انتہائی قوت صرف کر کے اپنے ہاتھوں کو ہلایا اور پھر اپنے ہاتھ چٹان کے نیچے مضبوطی سے جما لیے۔ پھر میں نے اپنے پیروں کو بھی اسی انداز میں موڑا اور چٹان جنبش کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اسے چاروں ہاتھ پیروں پر اٹھانے کی کوشش کی۔ وزنی چٹان تھی، تھوڑی سی دقت ضرور ہوئی، لیکن اس کے بعد میں نے اسے اٹھا کر ایک طرف اچھال دیا۔ بے شمار چیخیں گونجی تھیں، چٹان اچھل کر ایک جانب گر پڑی تھی۔ تب میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھا کہ 3-4 آدمی چٹان کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور باقی لوگ بری طرح پہاڑی ڈھلانوں پر دوڑ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے دوڑنے والوں کو دیکھا اور اس کے بعد چٹان کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو، جن کے اعضاء چور چور ہو گئے تھے۔ تب میں نے دوڑنے والوں کا پیچھا ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور جو لوگ چٹان کے نیچے دبے ہوئے تھے انہیں نکالنے کے لیے چٹان کھسکانے لگا۔ 2 آدمی تو اسی کوشش میں ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ 2 بچ گئے، لیکن ان کے نچلے دھڑ چٹان کے نیچے دب کر چور چور ہو گئے تھے۔ وہ مجھے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے پوچھا۔ ملکہ، ان میں سے ایک کے منہ سے نکلا اور اس نے دم توڑ دیا۔ دوسرا پہلے ہی دم توڑ چکا تھا، لیکن اس کی اس بات سے اتنا اندازہ ہوا کہ میرا سوچنا درست تھا، یعنی ملکہ شاہوگا کے ساتھ رپوش ہونے والوں نے ہی یہ حرکت کی تھی۔ بھاگنے والوں میں شاید ملکہ شاہوگا بھی ہوگی۔ میں اس بارے میں اندازہ لگانے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچتا رہا، پھر مجھے غصہ آ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ عورت ابھی تک اپنی کوششوں میں مصروف ہے۔ میں نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ ملکہ شاہوگا کو اسی کے آدمیوں کے ذریعے تلاش کرواؤں گا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا اور دوسری صبح میں نے اپنے اس فیصلے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں بستی میں داخل ہو گیا۔ لوگ مجھے دیکھ کر چھپنے لگے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد شاہوگا کا وہ خادم جو ایک طرح سے میرا دوست بن گیا تھا میرے سامنے پہنچ گیا۔ عاجزی اور انکساری اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ سوبو، عظیم سوبو، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو بستی کا رخ نہیں کرے گا۔ ہاں، لیکن ملکہ شاہوگا نے رات کو مجھ پر حملہ کیا اور اب تم اپنی بستی کے لوگوں کو میرا یہ پیغام دے دو کہ وہ کسی بھی قیمت پر شاہوگا کو تلاش کر کے میرے سامنے پیش کریں، ورنہ میں انہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ نہیں سوبو، ان کا قصور نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں، تم انہیں معاف کر دو۔ ہاں، تمہارا یہ حکم میں ان تک ضرور پہنچا دوں گا۔ تو یقین کر کے تیرے حکم پر بستی کا بچہ اس کی تلاش میں مصروف ہو جائے گا۔ تو نہیں جانتا کہ رات کو بستی کے معمر لوگوں نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ شاہوگا جو انہیں اس مصیبت میں چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ کسی بھی طور سرداری کی قابل نہیں ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوبو اگر پسند کرے تو ہمارا سردار بن جائے۔ او فضول باتیں مت کرو، میں تمہارا سردار بننے نہیں آیا، آدم خوروں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میں صرف شاہوگا کو چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا اور ملکہ کو غلام نے عاجزی سے میری طرف دیکھا اور کہا، ہمیں اس کے لیے کچھ مہلت دے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اسی جگہ جہاں رات کو میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں نے کہا اور بستی سے واپس مڑ گیا۔ میں جانتا تھا کہ ان لوگوں کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، وہ خوفزدہ ہیں، لیکن بہر صورت اب تو مجھے ملکہ شاہوگا کو تلاش کرنے کا جنون ہو گیا تھا۔ میں نے خود بھی دن بھر اسے پہاڑیوں میں تلاش کیا، لیکن نہ جانے وہ کہاں رپوش ہو گئی تھی۔ رات کو میں نے اس کے 4 آدمی ہلاک کر دیے تھے۔ بھاگنے والوں کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ 4-5 ہی مزید ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ کے آدھے وفادار ختم ہو چکے ہیں، اور جو اس کے ساتھ پہاڑیوں میں رپوش ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بستی والے اپنی جان بچانے کے لیے اسے تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ میں واپس اپنی جگہ آ گیا اور ان کی کارروائی کا انتظار کرنے لگا۔ ویسے اب میرا دل قطعی طور پر یہاں نہیں لگ رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاہوگا وغیرہ کو جہنم رسید کر کے یہاں سے کہیں نکل جاؤں۔ اگر میں چاہتا تو یہاں طویل عرصے تک رک کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا اور یقیناً کامیاب ہو جاتا۔ بستی والے مجھ سے خوفزدہ تھے اور اب وہ اسے تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے، چنانچہ وہ کس سے چھپے گی، لیکن وہ میرے لیے اس قدر دلکش بھی نہیں تھی کہ میں اس کے لیے کوئی خاص جد و جہد کرتا۔ اس کے بعد 2 دن تک میں انتظار کرتا رہا۔ بستی والوں کی جان مصیبت میں تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ شاہوگا کا غلام بری طرح پریشان تھا، وہ مجھے ناکامی کی خبریں سناتا تھا اور اس کا منہ اس طرح سوکھ جاتا تھا کہ مانو اب جان نکلی۔ آخرکار تیسرے دن میں نے اس کی مشکل حل کر دی۔ اس روز شاہوگا کا غلام آیا تو میں نے اس سے سختی سے باز پرس کی، اب اور کتنے دن مجھے انتظار کرنا ہوگا؟ سوبو، عظیم سوبو، ہمیں معاف کرتے، پوری بستی پریشان ہے۔ ملکہ نے ہمیں جس مصیبت میں بنسایا ہے اس کے تحت تو اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم خود ہی اس کی بوٹیاں چبا لیں، لیکن میں کب تک انتظار کروں؟ سوبو، ہم کیا کہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا سوبو کہ تو ہمیں معاف کر دے؟ ہمارا کوئی قصور نہیں، تو ہماری سربراہی قبول کر۔ تیرے جیسے عظیم اور طاقتور حکمران کی موجودگی میں ہم بہت خوش رہیں گے۔ سنو، میرے لیے ایک لمبے نیزے اور ایک تندرست گھوڑے کا بندوبست کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے کہا، اور شاہوگا کے غلام کو جیسے میری بات کا یقین نہ آیا یا اس نے سوچا کہ اس کے کانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ میں نہیں سمجھا سوبو، میں تمہاری بستی چھوڑ رہا ہوں۔ سوبو، وہ کپکپاتی آواز میں بولا، جاؤ جلدی کرو،
میں نے کہا اور وہ اسی طرح سے سر پٹ بھاگا جیسے اس کے پیروں میں پہیے لگے ہوں۔ ذرا سی دیر میں وہ نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ یوں تھا کہ میں اس پہلی آبادی کی جانب جاؤں اور آبادی کو چھوڑتا ہوا اسی جنگل میں واپس چلا جاؤں جس کی دوسری جانب میں نے کشتی چھوڑی تھی، پھر اس کشتی کو ٹھیک کر کے وہاں سے چل پڑوں۔ بس اب میں یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ بستی کے بے شمار لوگ آئے تھے، ان کے چہرے خوف کی تصویر تھے، لیکن وہ نہ جانے کس طرح ہمت کر کے یہاں تک آ گئے تھے۔ شاہوگا کو غلام میرے لیے سیاہ رنگ کا ایک گھوڑا اور ایک بانس کا بھالا لایا تھا جو اس نے مجھے پیش کر دیا۔ جب ایک کام کرنا تھا تو پھر تاخیر کیسی؟ چنانچہ میں نے گھوڑا سنبھال لیا، بھالا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر میں گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ان لوگوں سے کچھ کہنا حماقت تھی، چنانچہ میں نے گھوڑے پر بیٹھ کر اسے ایڑی لگا دی۔ شاندار گھوڑا مجھے لے کر ہوا ہو گیا۔ ویسے میرے کافی دور نکل جانے کے بعد ان لوگوں کو اپنی جان بچانے کا یقین آیا ہوگا۔ بہرحال میں برق رفتاری سے ان علاقوں کی طرف چل پڑا جہاں سے مجھے گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ میں نے وہ راستے ذہن میں رکھے تھے اور پھر میں نے ذہن سے ساری باتیں نکال دیں۔ اب میں آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سمندر کا طویل سفر میرے ذہن پر سوار ہو چکا تھا۔ یوں میں گھوڑے کی پشت پر سفر کرتا رہا اور ان راستوں کو پہچاننے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ دور بستی نظر آ رہی تھی لیکن میں نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ ہاں، میں توفہ کی جھونپڑی کے پاس سے گزر کر جنگل میں داخل ہوا تھا۔ اس جنگل میں نے کئی بار شکار کھیلا تھا، اس لیے اس کے بارے میں خوبی جانتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ راستہ تلاش کر لیا جس سے داخل ہو کر میں پہلی بار اس علاقے میں آیا تھا۔ آدم خور درختوں کے درمیان سے گزرنے والا راستہ جہاں ان علاقوں کے لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے سوائے ان کے جو زندگی بچانے کی آخری کوشش کریں، پھر یا تو وہ زندہ بچ جائیں یا پھر ان درختوں کا شکار ہو جائیں۔ لیکن میرا معاملہ دوسرا تھا۔ میں پہلے بھی اس قسم کے ایک درخت کو شکست دے چکا تھا۔ پھر میں نے کوشش کی ہر قسم کی الجھنوں سے بچتا ہوا ساحل تک پہنچ جاؤں۔ چنانچہ میں آگے بڑھتا رہا۔ پھر اس وقت سورج ڈھلنے کے قریب تھا جب میں ان آدم خور درختوں کے درمیان سے گزرا جہاں سے میں پہلے بھی گزر چکا تھا۔ اس وقت ان کی کیفیت عجیب تھی، یہاں کے منظر میں خاصی تبدیلی تھی۔ میں دیکھا وہ 5 آدمی تھے، 5 طویل القامت آدمی، اور میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو وہ سب اس علاقے کے باشندے تھے جو ملکہ کا علاقہ کہلاتا تھا، یعنی ان کا تعلق آدم خوروں کی اس چھوٹی سی بستی سے نہیں تھا جس میں اش رہتی تھی۔ وہ 5 درختوں کے جال میں پھنسے ہوئے تھے اور اب تو ان کی چیخیں بھی رک گئی تھیں، گویا وہ مر چکے تھے۔ درختوں کی جڑیں انہیں اپنی گود میں لیے ہوئے ان کا خون چوس رہی تھی اور یقینی طور پر انہیں اس طرف آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، ممکن ہے کچھ زیادہ وقت گزر گیا۔ میں نے اس دہشت ناک منظر کو دیکھا اور دلچسپی مجھے اس بڑے درخت کے قریب لے گئی جس میں وہ آدمی پھنسے ہوئے تھے۔ درخت کی بے شمار جڑیں پھیلی ہوئی تھیں، ان میں سے کچھ جڑیں میری طرف بھی بڑھیں لیکن میرے دشمنوں کا حال زیادہ بہتر نہ ہوتا تھا۔ میں نے درخت کی 3-4 جڑیں اکھیڑ دیں اور پھر ان میں سے ایک شخص کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کے بدن پر لپٹی ہوئی درختوں کی جڑیں اس کا خون چوس رہی تھیں۔ میں نے ان درختوں کو پکڑ کر کھینچا تو میرے ہاتھ خون میں بھیگ گئے۔ عجیب و غریب ماحول تھا، انتہائی دہشت ناک۔ جڑیں کھلنا شروع ہوئیں، غالباً وہ میری طرف لپکنے کو تیار تھے لیکن ان کا بھی برا ہی حشر ہوا اور میں ان میں سے ایک آدمی کو باہر نکال لانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ بے سود تھا۔ وہ شخص دم توڑ چکا تھا اور اس کا بدن بالکل پیلا پڑ گیا تھا۔ غالباً جڑوں نے اس کے جسم سے کافی حد تک خون چوس لیا تھا اور اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ البتہ غور سے دیکھنے سے یہ ضرور ہوا کہ میں نے جو سوچا تھا وہ درست تھا، یعنی یہ دوسرے قبیلے کے باشندے تھے۔